19ویں صدی میں اردو نثر کا ارتقاء 1857 تک۔ ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے دکن میں اردو نثر کے ارتقاء پر بات کی، اس کے بعد شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقاء پر بات کی۔ اب ہم 19ویں صدی میں اردو نثر کے ارتقاء 1857 عیسوی تک کیسا رہا اس پر بات کرتے ہیں۔ 1800 عیسوی سے 1857 تک اردو نثر کے مختلف روپ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں فارسی کے مقابلے میں اردو زبان کا استعمال بڑھنے لگا۔ اب داستانوں اور مذہبی کتابوں کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی نثری اظہار کی راہیں ہموار ہونے لگی۔ 1800 عیسوی کے بعد جو داستانیں لکھی گئیں، ان میں سے زیادہ تر داستانوں کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے، لیکن کالج کے باہر بھی آزادانہ طور پر داستانیں لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج میں جو بھی تراجم ہوئے یا جو بھی داستانیں لکھی گئیں، وہ وہاں پڑھنے والے طلباء کی نصابی ضروریات کے تحت لکھی گئیں، اس لیے کہ ان کا سادہ اور سلیس ہونا نہایت لازمی تھا۔ چنانچہ وہاں لکھی گئی تمام داستانوں اور دیگر کتابوں میں سادگی اور سلاست ایک مشترکہ عنصر تھا۔ کالج سے باہر لکھی جانے والی نثری کتابوں میں سادگی اور صناعی دونوں رنگ ملتے ہیں۔ اردو داستانوں کو ہم دو زمروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اول فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانیں اور دوسری فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی گئی داستانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس عہد، کون سا عہد، 1800 سے لے کے 1857 تک کا جو عہد ہے، اس کی نثری داستانوں کا جائزہ پیش کریں، فورٹ ولیم کالج کا مختصر سا تعارف کرانا مناسب ہوگا۔ یعنی 1800 سے 1857 کا زمانہ فورٹ ولیم کالج کا زمانہ ہے۔ کالج میں بھی اردو نثر کو فروغ ملا، داستانیں لکھی گئیں، داستانوں کے ترجمے کیے گئے، اور کالج کے باہر بھی داستانیں وجود میں آ رہی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں فورٹ ولیم کالج۔ مغلیہ حکومت کے کمزور ہونے سے ملک میں انگریزوں کے قدم جمنے لگے اور ملک کا نظم و نسق عملاً ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو انگلستان سے افسر بھی یہاں آنے لگے۔ جو نوجوان انگلستان سے بھرتی ہو کر ہندوستان آتے تھے، وہ کم تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ نا تربیت یافتہ بھی ہوتے تھے۔ ہندوستانی زبانوں اور یہاں کے طور طریقوں سے انہیں ذرا بھی واقفیت نہیں تھی، پھر بھی انہیں بڑے بڑے منصب عطا کر دیے جاتے تھے۔ ان کی اس کمزوری کو دور کرنے کی غرض سے ویلیجلی نے 10 جولائی 1800 عیسوی کو فورٹ ولیم کالج قائم کر دیا، لیکن اس کے افتتاح کی تاریخ 4 مئی 1800 لکھی گئی۔ کالج کا ادگھاٹن 10 جولائی 1800 کو ہوا، لیکن ریکارڈڈ جو اس کی تاریخ لکھی گئی وہ تھی 4 مئی 1800 لکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ رہی، دیکھتے ہیں۔ جو ٹیپو سلطان کی شکست اور انگریزوں کی فتح 4 مئی 1799 کو پہلی سالگرہ تھی، اس لیے اس کو یادگار بنانے کے لیے انہوں نے ٹیپو سلطان پر جو فتح حاصل کی تھی 4 مئی کو، اس کو یادگار بنانے کے لیے اس کالج کی اس کالج کے افتتاح کی تاریخ بھی 4 مئی درج کر دی۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو زبان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، مگر یہاں درسی ضروریات کے مطابق کتابیں دستیاب نہ تھیں۔ کالج تو کھل گیا لیکن سلیبس نہیں تھا، سلیبس بنا تو سلیبس کے لیے مواد نہیں تھا، لہٰذا اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرشتہ تالیف و ترجمہ قائم کیا گیا اور ملک کے اطراف و جوانب سے قابل افراد کو چن کر ان سے اردو کی کتابیں لکھوائی گئیں۔
ان ادیبوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ اردو ادب کی تاریخ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تمام تصنیفی و تالیفی سرگرمیاں درسی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر سر انجام دی جا رہی تھیں، لہٰذا سادگی یہاں کی سب سے تصانیف و تراجم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کالج کی روح رواں ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ انہوں نے نہ صرف خود تصنیفی و تالیفی خدمات انجام دیں بلکہ اردو کے مصنفین سے معیاری کتابیں تالیف و ترجمہ بھی کروائیں۔ اس طرح متعدد کتابیں ترجمہ ہوئیں جن سے اردو نثر کا ایک اسلوب قائم ہوا۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج سے باہر یہاں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اثرات زیادہ مرتب نہ ہو سکے، تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ بعد میں ان تصانیف کا اسلوب جدید اردو نثر کا پسندیدہ اور مقبول اسلوب بن گیا۔ یہاں زیادہ تر کتابیں داستان سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کے موضوعات پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں اور کچھ مذہبی اور اخلاقی کتابوں کے بھی تراجم ہوئے۔